السلام علیکم ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو سارا دن زمان پارک میں ہوتا رہا ہے، دل چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ یہ جو گورنمنٹ نے جو یہ تماشا شروع کیا ہے، یا سیاسی پارٹیوں نے جو تماشا شروع کیا ہے، یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں اور دیکھیں کہ عوام ان کے ساتھ کس طرح لگتی ہے۔ عوام پتہ نہیں، وہ اب میرے بڑے جاننے والے یار دوست عزیز جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا اور ابھی بھی وہ اپنے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کی حرکتوں کو جسٹیفائی کریں۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے اٹیک کیا زمان پارک پہ ایک بندے کو پکڑنے کے لیے۔ اب یہ جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں، یہ جس وقت کوئی ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو یہ بائی لا جو ہے نا وہ جسٹریٹ صاحب جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں۔ جیسے رانا ثناء اللہ کے بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے نکلتے ہیں، تو اس طریقے سے تو حلہ نہیں بولا جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک سیاسی فگر ہے، پولیٹیکل فگر ہے عمران خان۔ اس کو اگر آپ نے گرفتار کرنا تھا تو ایک ایس پی لیول کا یا ڈی اے جی لیول کا بندہ جاتا ہے، ایک اس کے پاس، اس کو بتاتا جا کے کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں، اس کو سرو کرواتا ہے۔ آپ 18 تاریخ کو پیش ہوں، نہیں تو ہم 17 کی شام کو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے پاس آئیں گے اریسٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے پیش ہونے کا۔ تو اگر آپ 18 کو پیش ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، تو آپ خود ہی آ جائیں، ہم آپ کے صاحب کو ساتھ لے کے جو ہے نا وہ کورٹ میں پیش کر دیں گے، یا اس سے پہلے آپ وارنٹ کینسل کروا لیں، سسپینڈ کروا لیں، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ اس طریقے سے میسیج دیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ ادھر جا کے گھیرا ڈال کے اور وہ 2 3 4 ہزار پولیس والے لے کے، تو اس طریقے سے آنسو گیس کے شیل اور یہ وہ، تو یہ بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے بھائی۔ یعنی کہ اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح ایک بندے کو پکڑنے کے لیے اس طریقے سے، اور ایک ایسے کیس میں، اور اس طریقے سے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ فیزیبل نہیں ہے، نہ یہ سوٹیبل ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کریں۔ الیکشن میں ماشاءاللہ مریم نواز بھی نکلی ہوئی ہیں، وہ بھی تقریریں وغیرہ کر رہی ہیں، عمران خان بھی جلسے کر رہا ہے، اس طرح پیپلز پارٹی والے بھی کریں اپنا، یعنی کہ سیاسی میدان میں لڑیں۔ اگر لوگوں کو ان سے کوئی بینیفٹ ہے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے، بجائے اس کے کہ یہ ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ پھینکیاں کر رہے ہیں، اور اب اس کو یعنی کہ اس کو نااہل کر کے تو وہ یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اپنے خلاف کر رہے ہیں لوگوں کو، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں مل کے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ ہے بھی، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اوپر سے یہ اب انہوں نے پٹرول پھر مہنگا کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر یہ جو ہے نا کرٹیسزم تھوڑا بہت تھا میرے ذہن میں، مجھے دکھ ہو رہا تھا، تو وہ میں نے کر دیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ہے، کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے، اس کا کس طریقے سے ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے، پروسیجر کیا ہے۔ تو توہین عدالت جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی، جو اس کا قانون ہے نا، جو وہ آئین جس وقت بنایا گیا 1973 کا آئین جو ہے نا، اس میں ایک آرٹیکل 204 جو ہے نا اس میں شامل کیا گیا، آرٹیکل 204 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 204 جو ہے نا، اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ پاورز دی گئیں، وہ ڈسکریشنری پاورز تھیں ان کی، کہ وہ خود ہی چیک کریں کہ ان کی کوئی توہین تو نہیں کر رہا، تو اس کے بعد اس کے خلاف وہ کارروائی جو ہے نا وہ انیشیٹ کر دیں اس کے خلاف۔ تو وہ اس کے جو 204 آرٹیکل تھا، اس کے 3 سیکشن تھے۔ جو پہلا سیکشن یہ تھا کہ ان میں کورٹس ڈیفائن کی گئی ہیں، جو سپیریئر کورٹس ہیں، ایک سپریم کورٹ اور باقی جو ہائی کورٹس ہیں اور ان کے بینچز وغیرہ جتنے بھی ہیں سارے، تو وہ کورٹس ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو سب سیکشن تھا، اس میں وہ ڈیٹیل تھی کہ وہ کس طریقے سے اگر توہین عدالت ہوگی تو وہ اس کی کارروائی کی جائے گی۔ اور جو تھرڈ سیکشن تھا، اس میں وہ واضح طور پہ جو آرٹیکل 204 آئین پاکستان کا آرٹیکل 204 کا سب سیکشن 3 ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو اس پاورز ملی ہیں نا یہ اس کو سپیریئر جوڈیشری کو، تو یہ سبجیکٹ ٹو کسی لا ہے۔ اگر کوئی لا بنے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس پہ عمل کیا جائے گا، یا جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس میں کوئی ڈیفائن کیا جائے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا کیا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے، تو پھر اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو اس کی ابتدا جو ہے نا وہ 1973 کے آئین سے ہوتی ہے۔
اس کے بعد پھر 1976 میں جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو ہے نا وہ پاس کیا گیا، تو جو اس کے مطابق پھر یہ سارا چلتا رہا۔ تو اس کے بعد 2003 میں جو ہے نا وہ مشرف گورنمنٹ میں مشرف دور میں وہ جو ہے نا آرڈیننس، ایک کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے نا وہ دیا گیا۔ اس میں سارا تفصیل سے جو ہے نا یہ بریفنگ کی گئی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا 3 حصوں میں۔ ایک سول کنٹمپٹ آف کورٹ، سول یعنی کہ دیوانی جس کو آپ بولتے ہیں، جو دیوانی عدالتیں ہوتی ہیں، کہ سول نیچر کی جو توہین عدالت ہے نا، سول نیچر کی توہین عدالت میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کورٹ اسٹے آرڈر جاری کرتی ہے تو کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کر دیتا ہے، اسٹے آرڈر نہیں مانتا، اس کو یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، آپ نے اپنی جگہ پہ اسٹے لیا ہے کہ میری وہ تعمیرات میں کوئی مداخلت نہ کرے، تو کوئی بندہ اٹھتا ہے یا کوئی ڈیفینڈنٹ ہے جو آپ کے دعوے میں، وہ اٹھتا ہے اور آ کے تو آپ کی تعمیرات گرا دیتا ہے، یا وہ آپ کا قبضہ چھین لیتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی وائلیٹ کرتا ہے اسٹے کو، تو وہ سول جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ اگر کوئی اتھارٹی جو ہے نا وہ آرڈر نہیں مانتی کورٹ کا، تو وہ سول جو ہے نا وہ اس کی لائبلٹی بنتی ہے، سول کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے کورٹ میں کہ یہ آپ کی توہین کی گئی ہے، کورٹ پھر اس کا ایک پروسیجر جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیتی ہے، اس میں بھی ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے، جس طرح سول کیس چلتا ہے اسی طرح یہ اس کا بھی چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سزا اگر دینی ہے تو دی جاتی ہے، اگر وہ بری ہونا ہوتا ہے تو وہ بری کر دیا جاتا ہے اس کو، یا وہ اگر وہ جو کام اس نے وائلیٹ کیا ہے وہ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے کر دیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سول جو ہے نا یہ اس کی لائبلٹی ہے، سول کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ اسی طرح ایک کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، کرمنل کنٹمپٹ آف یعنی کہ کوئی کرائم کرتے ہوئے کوئی عدالت کا جو ہے نا وہ توہین کرنا، سپوز کہ عدالت کے اندر ہی کوئی یعنی کہ ملزم جو ہے نا وہ کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی یعنی کہ کوئی اس طریقے سے کوئی بیوز کر دیتا ہے، یا کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، یا کوئی جسٹس میں ہنڈرینس کریٹ کرتا ہے، کوئی رکاوٹ کریٹ کر دیتا ہے، تو اس کو کریمنل جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، سول کنٹمپٹ آف کورٹ کی اگر وہ پروو بھی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا صرف جرمانہ ہے، جو کہ 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، اس کی سزا کوئی جیل میں جانا نہیں ہے۔ سول کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے نا اس کی سزا جیل میں جانا نہیں ہوتی، اس کی سزا جو ہے نا وہ جرمانہ ہے۔ تو لیکن جو کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ 6 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے، اور 1 لاکھ روپے کے حد تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری جو اس کی ٹائپ ڈیفائن کی گئی ہے اس میں آرڈیننس میں 2003 میں، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جوڈیشیل کنٹمپٹ آف کورٹ، یعنی کہ کسی جج کو جو ہے نا وہ جس طریقے سے ابھی آج کل جو ججز کو سڑکوں پہ اور گلیوں محلوں میں جو ہے نا وہ لوگ اسپیکروں پہ، لاؤڈ اسپیکروں پہ اونچی آوازوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جج جو ہے نا اس طرح کا، یہ جج اس طرح کا، جج کو جو ہے نا وہ اسکینڈلائز کر دینا، اس کے خلاف کوئی ایسا حربہ اختیار کر دینا، یا اس کا کوئی ایسا ایشو بنا لینا، اس کی کوئی ویڈیو وائرل کر دینا، یعنی کہ جج کو جو جوڈیشری کا جو جج ہے اس کو اس طریقے سے اسکینڈلائز کر دینا کہ وہ آپ کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، اور آپ کو یعنی کہ وہ اس سے کوئی ان آتھورائزڈ ریلیف دینے کے لیے کوئی اس طریقے کا حربہ اختیار کرنا، اس کو جوڈیشیل جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ بولتے ہیں، جوڈیشیل توہین عدالت۔ تو اس میں بھی جو سزا ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ 6 ماہ کی سزا ہے، اور ساتھ میں 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ تو اس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ پہلے شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے جس بندے نے کنٹمپٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہ اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو کورٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو اس کو پھر جو ہے نا وہ اس میں ٹرائل میں لیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی جاتی ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اچھا یہ 2003 کا جو ایکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ کا ایکٹ تھا، یہ بعد میں 2012 میں جا کے جو ہے نا یہ اس میں جو ہے نا وہ امینڈمنٹ ہوئی، تو لیکن 2012 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کو جو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس میں یوسف رضا گیلانی کو جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے 17 سیکنڈ یا شاید کوئی کتنے سیکنڈ اس کو سزا دی گئی تھی، اس کے بعد وہ نااہل ہو گیا، تو کیونکہ سزا یافتہ ہو گیا تو پھر نااہل ہو گیا، تو وہ اس وقت 2012 میں انہوں نے ایمینڈ کر دیا تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، کیونکہ امینڈمنٹ یہ کی تھی کہ اگر اس طریقے سے کوئی کی تھی کہ ہمیں یعنی کہ اگر ہم خط نہیں لکھتے تو پھر ہماری کنٹمپٹ نہیں ہوگی، تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں وہ اپنے مفاد کے لیے کتنی اسپیڈی قانون سازی کرتی ہیں، اسپیڈ سے قانون سازی کرتی ہیں، اور عوام کے لیے جو ہے نا وہ قانون بنانے کے لیے ان کو موت پڑ جاتی ہے اور نہیں کرتی، تو وہ 2012 میں جو ہے نا وہ اس کا جو کنٹمپٹ آف کورٹ کو جو ہے امینڈمنٹ کی گئی، لیکن وہ سپریم کورٹ نے نہیں چلنے دی۔ اس کے بعد پھر 2016 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی، اس میں صرف سزا کی حد تک جو ہے نا وہ اس کو انکریز کیا گیا، پہلے سزا کم تھی، اس کے بعد پھر 1 لاکھ روپیہ سزا
کی گئی اور 7-6 ماہ کی جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی جو ہے نا وہ قید اس کی جو ہے نا وہ شروع کی گئی، وہ سزا اس امینڈمنٹ میں کی گئی۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ ابھی تک 2003 کا جو آرڈیننس ہے نا، 2003 کا آرڈیننس کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس وہی نافذ العمل ہے اور وہی چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ 3 قسم کی جو ہے نا کنٹمپٹ ہوتی ہے، سول، کریمنل اور جوڈیشیل کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، اور اس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کنٹمپٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کورٹ شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے، اس کے بعد اگر اس کا جواب دیا جاتا ہے، اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو پھر اس کو ٹرائل میں لے کے اس کی سزا جو ہے نا اس کو دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نیکسٹ انشاءاللہ پھر کوئی اور قانون آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ پوری دیکھا کریں اور اس کو شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ یہ جو قانون کا ایک ٹاپک میں نے شروع کیا ہوا ہے اس لیکچر کا، اس میں چھوٹے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، تو پھر وہ کوشچن کر لیتے ہیں، مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، پھر میں ان کو جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں۔ ابھی بھی کوشچنس تو ویسے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، کوئی وراثت کے آ رہے ہیں، کوئی پٹواریوں کے اور جو زمینوں کے خاص طور پہ زیادہ آ رہے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ نیکسٹ اب یہ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ ویڈیوز آپ کو ملا کریں گی، لیکچرز ملا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فیس بک پیج بھی جو ہے نا وہ فالو کر لیں، تاکہ آپ کو ادھر سے نہیں تو ادھر سے مل جائے، دونوں جگہوں پہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ تو اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں، لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ دوسروں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو اور سب کو یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو تھوڑا بہت جو میرے پاس جو نازک سا علم ہے نا وہ ان تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور خدا حافظ۔